نیک نیت بندہ ہو، نیت نیک ہو، پھر اللہ رب العزت کی مدد آ جاتی ہے۔ اور ایک بات سنیں کہ جو نیک نیت ہو تو اس کا کوئی بال بیکا بھی نہیں کر سکتا، پکی بات ہے۔ دو دوست تھے، ایک بہت نیک تھا اور ایک بہت بگڑا ہوا تھا۔ تو جو نیک تھا اس کا نام سمجھ لو نیکوکارا، اور جو بگڑا ہوا تھا اس کا نام بدکارا۔ تھے آپس میں دوست۔ اب نیکوکارا نیکی ہر موقع پہ کرتا اور بدکارا ہر موقع پہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا، مگر وہ نیکوکارا اس کا دوست بنا رہا، چھوڑتا نہیں تھا، نیک نیت تھا۔ اس کو زندگی میں بڑی مصیبتیں اٹھانی پڑی۔ عجیب بات ہے کہ جب کسی کے ساتھ بھلائی زیادہ کرو تو الٹا اگلا تنگ ہو جاتا ہے۔ تو بدکارے کا یہی حال تھا، جتنا ہی اس کے ساتھ بھلائی کرتا وہ اتنا تنگ ہوتا۔ ایک دفعہ تو کسی بات پہ ناراض ہوا، کہتے کہ کیا مصیبت ہے کہ تم میری جان ہی نہیں چھوڑتے؟ آگے سے یہ جواب دیتا، بس آپ کی برکت ہے۔ اب وہ جب غصے ہوتا آگے سے جواب ملتا، بس آپ ہی کی برکت ہے، آپ ہی کی برکت ہے۔ یہ تنگ آ گیا۔ اب ایک دن وہ نیکوکارا کنویں کے اوپر پانی پینے لگا تو بدکارا کو غصہ آیا، اس نے دھکا دے کے اس کو کنویں کے اندر پھینک دیا۔ اب اس کی نظر میں وہ تیرنا نہیں جانتا تھا اور اس کو خیال آیا کہ اب یہ ڈوب کے مرے گا، میری جان چھوٹ جائے گی۔ واپس آ گیا۔ اب جو بندہ نیچے گرا، جان بچانے کے لیے ہاتھ تو بندہ مارتا ہی ہے۔ سوئمنگ کے ایکسپرٹ تو کہتے ہیں کہ 4 مہینے کے بچے کو پانی میں پھینک دو تو وہ بھی اپنی جان کو بچا سکتا ہے۔ 4 مہینے کا بچہ، جان تو ہر ایک نے بچانی ہوتی ہے۔ اور 9 مہینے کا بچہ سوئمنگ سیکھ سکتا ہے، باقاعدہ سوئمنگ سیکھتا ہے 9 مہینے کا بچہ۔ تو جب اس نے ہاتھ پاؤں مارے تو اس کا ہاتھ وہ جو ڈول تھے نا ان کے رسے پر پڑ گیا، تو اس نے اس کو پکڑ لیا۔ کافی دیر وہاں رہا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے دوست نے میرے ساتھ کیا کیا، مجھے کنویں میں دھکا دے دیا، مجھے جان سے مارنا چاہتا تھا۔ خیر اس نے دل میں سوچا، بس اب میں اس بستی میں نہیں رہتا، میں چھوڑ کے چلا جاتا ہوں۔ باہر نکلا، غمگین تھا، ڈپریس تھا، تو اس کو 2 پرندے آپس میں بات کرتے ہوئے نظر آئے۔ اللہ نے پرندوں کی بولیوں کا علم تھوڑی دیر کے لیے دے دیا ہوگا۔ تو ایک پرندہ دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ سناؤ کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ بادشاہ کی بیٹی بیمار ہے اور یہ جو سامنے جڑی بوٹی ہے نا اس میں اس کا علاج ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا تم سناؤ کیا حال ہے؟ اس نے کہا یہ جو ٹیلا ہے نا اس کے نیچے بہت سارا خزانہ چھپا ہوا ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ بات کر کے وہ پرندے اڑ گئے اور اس نے بات سن لی۔ اب اس کے ذہن میں خیال آیا کہ بجائے بستی میں جانے کے کیوں نہ میں بادشاہ کی طرف جاؤں، اور واقعی اگر اس کی بیٹی بیمار ہے تو میں کہوں گا کہ جی میں علاج کر دیتا ہوں۔ یہ گیا اور اس نے جا کر پتہ کیا، واقعی بادشاہ کی بیٹی بیمار تھی اور بادشاہ چاہتا تھا کہ حکیم آئیں اور علاج کرے، اور اس نے اعلان کیا تھا کہ جو علاج کر دے گا اس کو میں بڑا انعام دوں گا۔ لو جی یہ گیا، اس نے کہا جی میرے پاس علاج ہے، لے آؤ بھائی۔ اس نے وہ جڑی بوٹی لی اور جا کے اس کو جب کھلائی تو اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا۔ اس نے سوچا کہ بھائی اور تو کوئی علاج کر ہی نہیں سکا، یہ حکیم ہے، شکل کا اچھا ہے، عقل کا اچھا ہے، تو کیوں نہ میں بیٹی سے نکاح ہی کر دوں کہ اس کی بیماری کا علاج ہی اس کے پاس۔
لو جی اس نے بیٹی سے اس کا نکاح کر دیا. اب تو حکیم صاحب کے مزے ہو گئے, عزت بھی ہے, مال بھی ہے, ٹھاٹ کی زندگی بھی ہے. اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک دن یہ جا رہا تھا کہ اسی بدکارہ سے ملاقات ہو گئی. اس نے دیکھ کے کہا اوئے تو فلاں. اس نے کہا بس آپ کی برکت ہے. اب جب اس نے کہا نا آپ کی برکت ہے تو اس کو اندر تو بڑا غصہ آیا, مگر کہہ کچھ نہ سکا. اب اس نے کیا کیا کہ جو فوج کے لوگ تھے ان کو کہا کہ یہ تو فلاں گاؤں کا فلاں بندہ ہے, یہ کہاں سے حکیم آ گیا؟ غریب گھر کا بندہ تھا, داؤ لگ گیا, اب وہ بادشاہ کا داماد بنا پھر رہا ہے. بات چلتی چلتی بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ کو بڑا غصہ. اچھا یہ ایک غریب گھر کا تھا, کمی قسم کا بندہ تھا, اور ہمارے سامنے اس نے کہا کہ جی میں حکیم ہوں, پتہ کرو, تحقیق کرو. لو جی لوگوں نے کہا کہ جی تحقیق یہ کرنی ہے کہ تمہارے پلے کیا ہے, تمہارا اکنامک سٹیٹس کیا ہے. تو اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ میرے پاس تو بہت خزانہ ہے, چھپا کے اسے رکھا ہوا ہے, میں نے نکالا نہیں ہے کہ بادشاہ کو کہیں برا نہ لگے. بادشاہ نے کہا ہے تو نکالو. اس نے کہا جی بندے چاہیے. لو جی بندے اس نے لیے اور اسی ٹیلے پر, اور ان کو کہا بھئی اس کو کھودو, ریت کو ہٹاؤ. جب ریت ہٹائی گئی تو واقعی وہاں تو خزانہ تھا, کسی نے سونا چاندی دبایا ہوا تھا. اتنا خزانہ جو نکلا تو بادشاہ تو بڑا خوش ہوا کہ میرا داماد تو اتنا امیر, خزانوں کا مالک. اس نے کہا کہ چلو اب میں اس کو اپنی فوج کا انچارج بھی بنا دیتا ہوں. لو جی داماد پہلے تھا, اب فوج کا کمانڈر ان چیف بھی بن گیا, عزت اور بڑھ گئی. پھر جا رہا تھا بازار میں سے تو بدکارہ سے ملاقات ہو گئی. اس نے کہا سنے تم کمانڈر ان چیف بن گئے. اس نے کہا آپ ہی کی برکت سے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نیک نیت بندہ اپنی طرف سے نیکی ہی کرتا رہتا ہے, بدکار بندہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, اس کا اللہ محافظ ہوتا ہے. یہ جو لوگ سوچتے ہیں نا جی فلاں نے برائی کی بس میں نے اینٹ کا جواب پتھر سے دینا ہے, یہ غلط بات ہے. ایسا نہیں کرنا. کبھی بھی ناپاک کپڑا پیشاب سے پاک نہیں ہوتا. کوئی کہے جی کپڑا ناپاک ہو گیا, اچھا جی میں پیشاب سے پاک کرتا ہوں. بھئی پیشاب سے دھو گے تو پورا ناپاک ہو جائے گا. پاک کرنے کے لیے پاک پانی چاہیے. ہم اگر چاہتے ہیں کہ برائی ختم ہو تو اس کے جواب میں ہمیں اچھائی دکھانی پڑے گی. تو یہ کبھی بھی نہ سوچا کریں جی لوگ ہمارے ساتھ برا کرتے ہیں. بھئی لوگ برا کرتے ہیں, ہم ان کے ساتھ اچھا کریں, اور ہمیں اس اچھے پن کا بدلہ کون دے گا؟ اللہ دے گا. بس یہ پکی بات ہے کہ جو نیک نیت انسان ہو کوئی اس کا بال بیکا نہیں کر سکتا, اس کا محافظ اللہ ہوتا ہے. اللہ کو نیک نیت بندہ بہت پیارا لگتا ہے, اچھا لگتا ہے. ہمارے قریب کے علاقے میں ایک بزرگ گزرے ہیں, سلطان باہو رحمت اللہ علیہ. ان کی روایاں بہت مشہور ہے. وہ فرماتے ہیں, ذرا بات توجہ سے سنیے گا, فرماتے ہیں یہ ناتیاں دھوتیاں رب ملدا تے ملدا کمبیاں مچھیاں نو. اگر نہانے دھونے سے رب ملتا تو مچھلیوں کو اور کچھموں کو مل جاتا, ہر وقت ہی نہاتے رہتے ہیں. یہ ناتیاں دھوتیاں رب ملدا تے ملدا کمبیاں مچھیاں نو. یہ ذکر کیتیاں رب ملدا تے ملدا کال کڑیچیاں نو. یہ کالا سا پرندہ ہوتا ہے, ساری رات آواز نکالتا رہتا ہے, ساری رات. وہ کہتے ہیں کہ اگر ذکر سے رب ملتا تو اس پرندے کو رب مل جاتا.
جے سر منایا رب ملدا تے ملدا بھیڑا سسیاں نو. یہ بھیڑ کی ایک قسم ہے کہ سر پہ بال بہت چھوٹے ہوتے ہیں، باقی جسم پہ بڑے بڑے بال ہوتے ہیں، کہ اگر سر منڈانے سے رب ملتا تو اس بھیڑ کو رب مل جاتا. جے جتیاں ستیاں رب ملدا تے ملدا دانداں کھسیاں نو، کہ اگر پاک دامن رہنے سے اللہ ملتا تو جو خسی جانور ہوتے ہیں وہ تو ساری زندگی مادہ کے قریب بھی نہیں جا سکتے، ان کو رب مل جاتا. تو فرمایا جے ناتیاں دھوتیاں رب ملدا تے ملدا کنبیاں مچھیاں نو، جے سر منایا رب ملدا تے ملدا بھیڈا سسیاں نو، ذکر کیتیاں رب ملدا تے ملدا کال کڑیچیاں نو، جتیاں ستیاں رب ملدا تے ملدا دانداں کھسیاں نو، اور آخر پر فرمایا رب ملدا تے ملدا نیتاں اچھیاں نو. اللہ اگر ملتا ہے تو اللہ اچھی نیت والوں کو ملا کرتا ہے. جس کی نیت اچھی ہوگی اللہ اس بندے سے راضی. تو یہ جذبہ وفا نیت کو اچھا کر دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں انہو من عبادنا المخلصین، کہ ہمارے یوسف ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے، اخلاص والے بندوں میں سے تھے. اب اس سے آگے کی آیات سن لیجئے. فرمایا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے، آگے پیچھے. یوسف علیہ السلام آگے اور وہ عورت پیچھے پکڑنے کی نیت سے. وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور اس عورت نے ان کا کپڑا کرتا پیچھے سے پھاڑ ڈالا، اور دونوں نے اس عورت کے خامند کو، شوہر کو دروازے کے پاس پایا. قالت، وہ عورت کہنے لگی ما جزاء من اراد باہلک سوء، کیا بدلہ ہے اس شخص کا جو تمہارے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے. الا ان یسجن او عذاب علیم، یا تو اس کو جیل خانے میں بھیجنا ہوگا یا اس کو سزا دینی ہوگی. اس وقت یوسف علیہ السلام نے جواب میں فرمایا قال ہی راودتنی عن نفسی، کہ اس نے مجھے بہلانے کی کوشش کی. وشاہد شاہد من اہلیہا، اور اہل خانہ میں سے ایک گواہ نے گواہی دی. ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وہو من الکاذبین، اس نے گواہی یہ دی چھوٹے بچے نے کہ اگر تو قمیص آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی مرد جھوٹا. وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی تو وہ مرد سچا عورت جھوٹی. فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، جب دیکھا قمیص کو کہ پھٹا ہوا ہے پیچھے سے، قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، تو عزیز مصر نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی چالاکی ہے. ان کیدکن عظیم، بے شک تمہاری چالاکیاں بڑی غضب کی ہیں. یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف آپ اس سے درگزر کیجئے. واستغفری لذنبک، اور عورت تو اپنے گناہ کا استغفار کر. انک کنت من الخاطئین، سارا قصور مجھے تیرا ہی نظر آتا ہے. چنانچہ اس کی ذرا آگے تفصیل سن لیجئے. سب سے پہلے واستبق الباب، وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے. اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ دروازے بند ہیں،
इसके बावजूद दरवाजे की तरफ दौड़े। उनमें हिकमत यह है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जानते थे कि गो दरवाजे बंद हैं, लेकिन इनको खोलने वाला परवरदिगार बहुत बड़ा है। मेरा काम है गुनाह से बच के उधर दौड़ना, और मेरे मौला का काम है बंद दरवाजे को खोल देना। इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम दरवाजे की तरफ दौड़े। अब यहां पर एक नुक्ता मिला कि जब इंसान के सामने कोई फितना आए तो उसको चाहिए कि वो उस जगह से दूर जाए, फिरार इख्तियार करे। बाद नौजवानों को देखा, तो जी मेरे दोस्त बुरे हैं, वैसे मैं सुनता हूं, मैं करता कुछ नहीं। जिसने ये कहा कि मैं दोस्तों की बातें सुनता हूं, करता कुछ नहीं, उसने खूबसूरत झूठ बोला। जब सुनेगा तो करेगा भी सही। बुराई से बचने का तरीका कि वहां से इंसान अपने आप को अलग कर ले, यही एक तरीका है बचने का। चुनाचे फिरार मिनल फितन, ऐसे फितनों से दूर रहना। चुनाचे अगर बच्चे समझते हैं कि कोई बंदा क्लास फेलो इनको उल्टी बातें सुनाता है, समझाता है, या कोई दोस्त इनको गलत राह दिखाता है, तो इनको चाहिए कि ये उससे अपना रास्ता अलग करें। बच्चियां अगर समझती हैं कि कोई शख्स उनको बुराई की तरफ दावत दे रहा है, अब इसका ये तरीका नहीं है कि फोन पे बात करती रहें, ताल्लुक रखें और सोचें कि हम बच जाएंगे। नहीं, उसका तरीका ये कि उनसे एक तरफ हो जाए। चुनाचे वस्तबकल बाब, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम गुनाह की जगह से बचने के लिए फिरार इख्तियार करने लगे, तो ये सबक हमारे लिए भी है, हम भी इसी तरह गुनाहों की जगहों से फिरार इख्तियार करें। चुनाचे कोशिश बंदे के जिम्मे होती है और मदद परवरदिगार की होती है। और इसमें एक चीज और भी है कि अल्लाह से ये दुआ भी मांगा करें कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना, कि परवरदिगार जब बंदे को बचाने के इरादा फरमा लेते हैं तो बंदे की हिफाजत होती है। आगे फरमाया वक़ा, कि जब दरवाजे की तरफ भागे व अल्फया सय्यदहा लदल बाब, तो दरवाजे पर उस औरत के खामिद को खड़े देखा। सैयद इसका मतलब होता है मालिक। यहां सैयदा हुमा नहीं का कि दोनों का मालिक दरवाजे पे खड़ा था। वजह क्या थी कि औरत का तो वो खामिद था, मालिक था। यूसुफ अलैहिस्सलाम तो आजाद थे, वो गुलाम तो नहीं थे ना, उनको तो वैसे ही काफले वालों ने भेज दिया था। तो चूंकि यूसुफ अलैहिस्सलाम आजाद थे, इसलिए तस्निया का सीगा इस्तेमाल करने की बजाय औरत के बारे में कहा कि उसके खामिद को उन्होंने सामने पाया। फिर जब औरत ने पीछे से पकड़ा लिबास को और यूसुफ अलैहिस्सलाम दौड़े, तो लिबास ने तो फटना ही था, लेकिन जाहिरी लिबास फट गया और तकवा का लिबास सलामत रहा। तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या खूब सौदा किया कि जाहिरी लिबास फट गया और तकवा का लिबास सलामत रहा। अब जब मर्द को आगे से देखा तो देखिए औरत की टोन ही बदल गई, अंदाज ही बदल गया। अभी थोड़ी देर पहले उनको बहला फुसला रही थी, कह रही थी कौलत है तलक,
اور ابھی جب خامد کو دیکھا تو کہتی ہے قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، کیا بدلہ ہے اس بندے کا جو تمہارے اہل خانہ کے بدکاری کا ارادہ کرے. سارا ملبہ کس پر ڈال دیا؟ اور نفسانی شیطانی محبتوں کی خاص پہچان یہی کہ جب کوئی بات بنتی ہے تو مرد کہتا ہے کہ اس نے مجھے اپنی طرف مائل کیا، عورت کہتی ہے نہیں نہیں نہیں، اس نے مجھے اپنی طرف مائل کیا. کوئی ذمہ داری نہیں لیتا، اپنی بجائے دوسرے پہ ڈالتے ہیں. یہ نفسانی محبتوں کا انجام ہوتا ہے. اور وہی عورت نے کیا کہ بلا خود رہی تھی اور ابھی کہا کہ اس بندے کا کیا سزا جو تمہارے اہل خانہ کے ساتھ. علمی نکتہ کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ اس بندے کا کیا بدلہ جو میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرے. اس نے یہ نہیں کہا. یہ بھی تو کہہ سکتی تھی نا کہ اس بندے کا کیا بدلہ ہے جو میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرے. نہیں، مفسرین نے لکھا اس نے اہلک کا لفظ استعمال کیا، اہل خانہ. کیوں کہ اہل خانہ کے لفظ کے استعمال سے خامد کی غیرت آتی تھی، اس کی غیرت کو جگانا تھا. اس نے اس لیے کہا کہ کون جو تمہارے اہل خانہ کے ساتھ بدکاری کرے. تو اہل خانہ کا نام سن کے بندے کو غصہ آ جاتا ہے. تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ بدکاری، اہلک لفظ ایسا استعمال کیا کہ جس سے پتہ چلے کہ اس کی غیرت بھڑکے. اور پھر اس کے بعد اس نے دو باتیں کی کہ یا تو ان کو جیل بھیجا جائے یا ان کو سزا دی جائے. تو مفسرین نے لکھا کہ اس نے دو سزائیں ان کے لیے تجویز کی. جیل تھی لانگ ٹرم سزا، پنشمنٹ، اور جو عذاب علیم تھا وہ تھا فوری پنشمنٹ. کہنا یہ چاہتی تھی کہ ان کو جوتے بھی لگے اور ان کو حبس میں بھی رکھیں. تو اس نے دو طرح کے ان کو سزا دینے کی تجویز پیش کی. سجن جو تھی نا یہ معجل سزا تھی اور عذاب علیم یہ معجل سزا تھی. اب جب اس نے یہ بات کہی وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، ہاں تو اس پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت نے قال ہی راودتنی عن نفسی، کہ اس نے مجھے بہکایا ہے. اب یہاں ایک نکتہ ہے کہ عورت نے مرد کا نام لیا اور یوسف علیہ السلام نے عورت کے بارے میں بتایا. تو مفسرین نے لکھا کہ جب مخالف سے ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہو تو پھر اس کی بات کو انسان کھول سکتا ہے. جب مخالف سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اس ضرر سے بچنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے انسان اس کی غلطی اور عیب کو بھی کھول سکتا ہے، مگر لوگوں کے سامنے نہیں، اس کے سامنے جو فیصلہ کرنے والا ہو. یہ نہیں کہ تشہیر کر دو اور جی فلاں ہمارا مخالف ہے، اب اس کی چھوٹی سی بات بس پورے شہر میں ڈنکا بجا دو. نہیں، جو حکم ہو، جو فیصلہ کرنے والا ہو، جو معاملے کو سمجھانے والا ہو، سلجھانے والا ہو، تو ایسی صورت میں اس کے سامنے اپنے مخالف کی بات کو کر دینا شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے. یہ یوسف علیہ السلام کی جو بات تھی نا کہ ہی راودتنی عن نفسی، تو گویا مخالف کا پول کھول دیا. جب یہ بات ہوئی تو شاہد شاہد من اہلہا، تو گھر میں ایک چھوٹا بچہ تھا، اس نے گواہی دی. اب ذرا غور کرنا کہ اللہ رب العزت کی سنت یہی ہے کہ معصوم لوگوں کی معصومیت کی گواہی ہمیشہ معصوم زبانوں سے دلواتے ہیں.
چنانچہ آپ دیکھیں فرعون نے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ 4 بچوں نے بچپن میں کلام کیا. ایک فرعون کے زمانے میں عورت تھی بچے والی، تو فرعون نے کہا کہ تم مجھے خدا مانو، تسلیم کرو. وہ اپنے ایمان پہ پکی رہی. جل رہا تھا تنور، اس نے اس کے بچے کو چھینا اور آگ کے اندر ڈال دیا. تو وہ سمجھا کہ بچے کو آگ میں ڈالوں گا تو یہ پھر میری بات کو مان لے گی. جیسے ہی بچے کو آگ میں ڈالا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ بچے نے آگ میں سے پکار کر کہا کہ اماں آپ بھی آ جاؤ، یہاں بہت مزہ آ رہا ہے. تو ایک اس چھوٹے بچے نے کلام کیا تھا. اور دوسرا کلام ایک راہب تھا، جریج اس کا نام تھا. اس کی والدہ آئی اور یہ اپنی عبادت میں مصروف تھا تو یہ جلدی ریسپونڈ نہ کر سکا. تو اس نے بد دعا دے دی، اللہ تیرا کسی بری عورت سے واسطہ ڈال دے. چلی گئی. اب ہوا کیا کہ ایک عورت تھی بکریاں چرانے والی، اس نے بدکاری کی اور اس کے ہاں بیٹا ہوا. جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ سیاہ کارنامہ کس کا، تو اس نے جرید کا نام لگا دیا. اب لوگ تو ڈنڈے لے کے آ گئے کہ جی آپ تو نئی عبادت گزار اور آپ نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کی. تو اس وقت جریج نے اسی بچے سے کہا کہ تم بتاؤ تم کس کے بچے ہو. تو وہ بچہ بولا کہ میں تو فلاں بکریاں چرانے والے بندے کا بیٹا ہوں. تو پتہ چلا کہ اس عورت نے کسی چرواہے سے بدکاری کی تھی جس کے نتیجے میں یہ بچہ پیدا ہوا تھا. تو اللہ نے جریج کی پاک دامنی کی گواہی بھی ایک معصوم بچے سے دلوا دی. تیسرا، بی بی مریم پر لوگوں نے بہتان لگایا. جب وہ بچے کو لے کے اپنے گھر کی طرف گئی اتت به قومها تحمل قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا. تانے دینے لگ گئے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا. ایک تو بی بی مریم تھی پریشان، اوپر سے قوم نے بہتان بھی لگایا، تانے بھی دیے. تو نتیجہ کیا نکلا؟ فاشارت الیہ، بی بی مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں سے یہ آیا ہے، اسی سے پوچھو کہ یہ کہاں سے آیا، تم میرا دماغ مت کھاؤ. فاشارت الیہ. قالو، کہنے لگے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ چھوٹا بچہ گود میں یہ کیسے بول سکتا ہے؟ تو جب انہوں نے یہ کہا قال انی عبد اللہ، تو عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً پکارا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. تو ایک ان کی گواہی، اور چوتھی گواہی یوسف علیہ السلام کی کہ اللہ رب العزت نے گھر کے ایک بچے سے ان کی گواہی دلوا دی. اب دو باتیں یہاں پر آج کھولنی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ بچہ پھر بڑا ہوا تو یوسف علیہ السلام اپنے ملک کے اس وقت بادشاہ بن چکے تھے اور لوگ ان کے پاس غلہ لینے آتے تھے. تو یہ بچہ بھی غلہ لینے کے لیے آیا. لوگوں نے جو ترتیب بنی ہوئی تھی اس کے مطابق کچھ غلہ دے دیا. اس نے کہا کہ نہیں مجھے زیادہ غلہ چاہیے. تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی ہم تو جتنا دے سکتے تھے اتنا غلہ دے دیا، زیادہ چاہتے ہو تو یہ یوسف علیہ السلام کے اختیار میں ہے، ان سے جا کے لو.